السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ کیوں اڑ رہے تھے، کیا وجہ تھی، کس وجہ سے وہ اڑ رہے تھے؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3708، کہ حضرت جعفر رضی میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا۔ زیادہ تر اگر مجھے کبھی بھوک لگی ہوتی، کھانا نہ ملتا، اور میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان نواز بھی تھے، مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، اگر کسی کے پاس لباس نہیں ہوتا ان کو لباس بھی پہناتے تھے، اور اکثر مجھے کھانے کی اگر بھوک لگی ہوتی میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاتا۔ وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، لیکن آج ہم مہمان نوازی سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ مہمان آ جائے ہم ویسے ہی برا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم ان کو اپنے گھر میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ اب ان کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اڑتے ہوئے کیوں دیکھا؟ حضرت شیبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو سلام کیا کرتے تو کہا کرتے تھے، السلام علیک یا ابن ذی الجناحین، کہ اے دو بازو والے، دو پروں والے کے بیٹے، آپ پر سلامتی ہو۔ اس نام کی وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 2763، کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ معطہ میں ان کے دونوں بازو کٹ گئے، اور جس وقت ان کے دونوں بازو کٹ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں نے معراج کی رات جنت کی سیر کرتے ہوئے دیکھا، اور اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو دونوں بازوؤں کے ذریعے دو پر اور دو بازو ان کو عطا کیے، جو بازوؤں کے ساتھ، پروں کے ساتھ وہ اڑ رہے تھے۔ اس وجہ سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی یہ خاصیت تھی، مہمان نواز بہت تھے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بالکل مہمان نوازی، غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا بالکل بہت کم ہو چکا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں، ایک صحابی رسول آئے، مہمان آئے، کہا اللہ کے رسول بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ آپ نے گھر میں پیغام بھیجا، پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے؟ گھر سے جواب ملا کہ پانی کے علاوہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ آپ نے صحابہ سے پوچھا، ایک انصاری صحابی کھڑا ہوا، کہا اللہ کے رسول اس کی مہمان نوازی میں کرتا ہوں۔ وہ صحابی رسول جو ہے اس مہمان کو ساتھ لے جاتا ہے، گھر جا کر بیوی سے پوچھتا ہے کھانے کے لیے کچھ موجود ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ وہی کھانا ہے جو آپ کے لیے ہے یا بچوں کے لیے ہے۔ کہا ایسے کرو، کھانا مہمان کے سامنے رکھ دینا، بچوں کو بھوکے ہی بہلا کے سلا دینا اور دیا بجھا دینا، میں مہمان کے ساتھ باتیں کرتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا شاید میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، اور لہٰذا مہمان اس طرح پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ تو صحابیہ نے ایسے ہی کیا کہ کھانا سامنے رکھنے کے بعد دیا بجھا دیا، بچوں کو سلا دیا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ تو جس وقت صبح انصاری صحابی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی مہمان نوازی پر اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہے کہ آپ نے جس طرح مہمان نوازی کی ہے۔ تو آج اگر ہمارے پاس کوئی اجنبی آ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار مہمان آ جاتا ہے، کوئی غیر رشتہ دار آ جاتا ہے، ہم کھانا کھلانا، پانی تک نہیں پوچھتے۔ لہٰذا مہمان کبھی کھانے رزق کو کم نہیں کرتا، بلکہ مہمان جو ہوتا ہے باعث رحمت ہوتا ہے، رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور اسی طرح مہمان کو کھانا کھلایا جائے اور اسی طرح اس کی مہمان نوازی کی جائے، اللہ رب العزت رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔
لہذا ہمیں بھی اپنے مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔